الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آج گھر کی حفاظت کے حوالے سے میں ایک اہم ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اپنے گھر کی حفاظت جنات وغیرہ سے ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ محترم ناظرین، بعض اوقات ہم نئے گھر بناتے ہیں یا پرانا گھر خرید لیتے ہیں یا ویسے اپنا گھر ہوتا ہے پہلے سے، لیکن اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جنات ہیں، اور یا ہم اس میں آوازیں سنتے ہیں یا دروازے بجتے ہیں یا پھر بچے اکثر بیمار رہتے ہیں یا ایک آزمائش جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے یا روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تنگ دستی پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ تمام پریشانیاں اس گھر میں رہنے والے جنات کی وجہ سے ہیں۔ تو اس کا ایک آسان اور مضبوط حل انشاءاللہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ تو بالکل یاد کر لیں کہ جب بھی نیا گھر بنائیں تو جہاں ہم لاکھوں بعض اوقات کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ ضروری کام یہ کیل بنانا ہے۔ یہ کیل، کیونکہ لاکھوں کروڑوں ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اس گھر میں سکون والی زندگی ملے۔ اب اگر وہاں جنات ہوں اور ہمیں سکون کی بجائے بے چینی، پریشانی، تنگ دستی یا گھریلو ناچاکی ملے تو گھر بنانے کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو محترم ناظرین، نیا گھر ہو اس کو تو پہلے سے یہ کام کرنا چاہیے۔ پرانے گھر میں اگر ایسے مسائل ہوں تو اس کے لیے آج میں عملی طور پر آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، سکھا بھی رہا ہوں کہ گھر کی حفاظت جنات سے ہم کیسے کریں۔ محترم ناظرین، چورس سریا، جیسے یہ چوکور ہے، گول نہیں ہے، چوکور ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح چورس سریا 7 یا 8 انچ تقریباً 1 بالشت لمبا یہ آپ لے لیں۔ اس کے سرے جو ہیں وہ اس طرح تیز کر دیں، نوکدار بنا دیں کیل کی طرح۔ اس کے بعد اچھی طرح سے دھو لیں۔ اب یہ سریا تقریباً 5 سوت کا ہو تاکہ اس پہ لکائی آسانی سے ممکن ہو، باریک ہوگا تو لکائی نہیں ہو سکے گی۔ یہ طریقہ کچھ تو میں نے شمع شبستان رضا سے لیا ہے، لیکن اس میں نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اور اس کے بعد کئی بار میں نے پریکٹیکلی آزمایا ہے۔ الحمدللہ میرے اپنے گھر میں بھی اسی طریقے سے لگے ہیں جہاں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور کئی لوگوں کو بنا کے دیے ہیں، اور اس کا بہترین اثر ان لوگوں نے محسوس کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس طرح جب ہم یہ کیل بناتے ہیں تو شمع شبستان رضا میں اس کو عبارت کو کندہ کرنے کا لکھا ہے۔ اب سریے پہ کندہ کرنا انتہائی دشوار عمل ہے۔ میں نے اس طرح کیا کہ اس پین سے، یہ ریموور ہے جس سے لکائی وغیرہ ہم مٹاتے ہیں، یہ اس پین سے میں نے یہ عبارت اس سریے پہ اس طرح لکھی، یہ چاروں کونوں پہ یہ عبارت، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا لکھا ہے۔ تو جو چینجز میں نے کی ہے اس کے بعد میں نے تجربہ کیا ہے
اور بالکل مضبوط اور مؤثر پایا ہے۔ کس طرح حفاظت کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ پین لے کر اس پہ ایک سائڈ پہ، یہ پورے ایک سائڈ پہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ لکھ لیں۔ دوسرے سائڈ پہ گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و مال من حصار و حفاظت تو شود۔ تیسرے سائڈ پہ و تو نگہدار باشی بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام و بحق احیان اشراحیان و بحق علیکن تلیکن ملیکن۔ اور چوتھے سائڈ پہ انت تعلم ما فی القلوب و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق یا مؤمن یا محیمن۔ تو یہ چاروں سائڈوں پہ یہ عبارت اس پین سے لکھ کر اس پہ ٹیپ چڑھا دیں، ٹرانسپیرنٹ ٹیپ چڑھا دیں۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ٹیپ چڑھا دیں اس پہ اس طرح، تاکہ یہ لکھا جو سریا ہے یہ بھی زنگ سے محفوظ رہے، کوئی مٹی وغیرہ بھی اس عبارت پہ نہ لگے۔ اس طرح اس پہ یہ ٹیپ آخر تک چڑھا دیں۔ یہ اب یہ ٹیپ چڑھانے کے بعد اب یہ محفوظ ہو گیا۔ یہ جب تک ہوگا یہ ایسے ہے جیسے پلاسٹک کا کیل، اس میں نہ تو پانی جا رہا ہے نہ سیم جا رہا ہے نہ اس پہ مٹی لگے گی، اور یہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ایک سفید کاٹن کا کپڑا، وہ پسی ہوئی ہلدی کو پانی میں ڈال کے رنگ بنائیں اور اس کو اس طرح رنگ کر دیں یہ، اور یہ اس پہ چڑھا دیں۔ یہ چونکہ پہلے سے میں نے کولہ بند کیا تھا پھر کولہ، اس طرح وہ کپڑا جو ہے سفید کاٹن کا کپڑا اس طرح اس پہ چڑھا دیں۔ یہ اس طریقے سے، تاکہ پورا یہ اس میں چھپ جائے۔ اب اس پہ دوبارہ ٹیپ چڑھا دیں، وہی ٹرانسپیرنٹ ٹیپ دوبارہ چڑھائیں گے۔ یہ اب پورا موم جامع ہو گیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا موم جامع ہو گیا، اس میں پانی اب نہیں جا رہا۔ یہ اس طرح، یہ سفید کاٹن کا کپڑا ہے، اس کو میں نے ہلدی سے رنگ کیا، اس کے بعد اس پہ چڑھایا اور ٹیپ چڑھا دیا۔ اب پلاسٹک کا ایک پائپ جس میں یہ سریا جا سکے، جیسے یہ ہے، یہ عام پلاسٹک کا پائپ ہے، یہ اس طرح اس میں اندر کر دیں۔ اوپر میں نے کپڑا رکھ دیا، نیچے الگ کلر کا کپڑا ہے، اوپر الگ کلر کا کپڑا ہے، تاکہ یہ پتہ ہو کہ اس کی نوک کس سائڈ میں ہے۔ تو یہ نوک جو ہے وہ نیچے والی سائڈ میں ہے۔ اس کو اس طرح بند کر دیا۔ اب اس طریقے سے ہم 4 یہ کیل بنا دیں گے، یہ 4 بن گئے۔
اب اگر مکان نیا ہے، پہلے سے اس میں رہائش نہیں ہے، تو پھر تو پہلے سے خالی ہے، اور اگر اس میں ہماری رہائش ہے تو اس مکان کو 15 دن تک خالی کرنا پڑے گا، اور اس میں پہلے 7 دن ہم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بآواز بلند 7 آذانیں دیں گے۔ پھر 8ویں، 9ویں اور 10ویں دن کسی بھی وقت سورہ بقرہ اونچی آواز میں تلاوت کریں گے۔ 11ویں دن ہم 3 کیل یوں لگا لیں گے 3 کونوں میں، یہ دیوار میں کونے میں، اس کے لیے، یا اگر پہلے سے مکان بنا ہے تو اس کونے میں، اور میں نے دیوار میں بھی تجربہ کیا ہے کہ دیوار میں اس کے لیے 1-2 اینٹیں نکال کے یا بلاک نکال کے یا سوراخ بنا کے اس میں رکھ کے ایسے کھڑا رکھ دیں گے، اس کا نوک اوپر رہے گا۔ گھر کے 3 کونوں میں ہم یہ رکھ دیں گے، اور 24 گھنٹے تک وہ 14 کونا خالی رہے گا، تاکہ گھر کے اندر جو جنات ہوں یا جو بھی اس طرح کی مخلوق ہو وہ یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ 24 گھنٹے بعد پھر ہم اس چوتھے کونے میں بھی یوں ہی لگا لیں گے، اور اس طرح یہ گھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مضبوط اور مستقل حصار میں آ جائے گا۔ اب یہ کیل کیا کام کرتے ہیں، یہ میں نے الحمدللہ پریکٹیکلی آزمایا ہے۔ میرے پاس چونکہ جنات کے مریض آتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی نظر کھول کے پھر میں بہت سارے تجربات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کون سے تعویذ کا کیا اثر ہے، کس کیل کا کیا اثر ہے۔ تو یہ جو کیل ہے، اس پہ جب والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یہ والی آیت لکھنے کے بعد جب پھونک مارتے ہیں، اور میں نے کئی مریضوں پہ تجربہ کیا، تو اس کیل سے یا تو آگ نکلتی ہے، مسلسل نکلتی رہتی ہے، آگ کے گولے، آگ کی چنگاریاں یا آگ کے شعلے، یا پھر یہ تیر پھینکتا ہے۔ یہ میرے تجربے میں ہے، اور بارہا کئی مریضوں پہ تجربے میں۔ اچھا، جب میں نے یہاں جس گھر میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کیل بنائے، تو ابتدا میں اس کی رینج، یہ جو تیر پھینک رہے ہیں، یہ گھر کے اندر اور گھر سے تھوڑا چند گز کے فاصلے تک تھی۔ جوں اس پہ ٹائم گزر رہا تھا تو ہم اس گھر سے تقریباً 200 گز دور دوسرے گھر میں اس وقت ہماری رہائش تھی، تو ان تیروں کا جو یہ کیل پھینک رہے تھے، حفاظتی کیل، وہ ہمارے اس 200 گز دور جو مکان تھا وہاں تک پہنچتے تھے، اور بعض اوقات کوئی مریض جس کے اندر جنات ہوتے تھے اچانک یوں پکڑ لیتا تھا جیسے کسی نے اس کو تیر مارا ہو۔ جب اس کو دکھاتا تھا تو یہ تیر جو ہے یہ کیل پھینکتے تھے، یہ جو حفاظتی حصار والے کیل ہیں، تو یہ ان کا رینج مسلسل بڑھتا رہتا ہے، اور یہ اپنے قریب میں، یہ اڑوس پڑوس میں بھی کہ گھروں میں بھی نہیں چھوڑتے، اور یہ جو بھی شریر جن ان کو نظر آئے اس پہ خودکار میزائل کی طرح اس سے تیر چلا جاتا ہے، اور اگر کسی گھر میں آسیبی مریض ہوں تو وہ بھی یہ محسوس کرے گا، تو وہ تشویش میں نہ پڑیں کہ یہ اس سے تکلیف ہے۔ یہ اس سے تکلیف نہیں، بلکہ اس کے اندر جو جنات ہوتے ہیں جسم کے اندر، اس کو ان کیلوں سے اس کے موکلات جو ہیں وہ تیر مارتے ہیں، اور اس طرح وہ تنگ آ کر مجبوراً ان کو وہ جسم چھوڑنا پڑتا ہے اور وہ مقام چھوڑنا پڑتا ہے۔
اب یہ ایک مختصر عمل ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے پلازے بن جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جنات کی وجہ سے وہ غیر آباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا گھر بنانے سے پہلے ان کیلوں کی طرف توجہ دیں۔ اگر گھر میں آباد ہم نے کر لیا، اس میں ہمیں پریشانیاں ہیں، تو یہ کیل اس طریقے سے ہم خود بنا سکتے ہیں۔ یہ جب اس کا یہ نوک اوپر ہوگا تو یہ تیر اوپر کی طرف پھینکیں گے، نوک نیچے ہوگا تو نیچے کی طرف پھینکیں گے، اور یہ پورے سراؤنڈنگ میں پھیلاتے ہیں، اندر بھی پھینکتے ہیں، باہر بھی پھینکتے ہیں، اور قریب قریب بھی کسی شریر جن کو آنے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔